آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں میں تقابل کرنا چھوڑ دیں، بچوں کا آپس میں موازنہ کرنا چھوڑ دیں اور دوسروں کو خوشحال زندگی گزارنے دیں۔ آج کل ہماری عورتوں میں یہ بات بہت عام پائی جاتی ہے کہ وہ بچوں میں ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتی ہیں اور خام خواہ والدین کو پریشان کرتی ہیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، دو خواتین بیٹھی تھیں، ان میں سے ایک دوسرے کے بچوں پر طنز کر رہی تھی اور دونوں خواتین میرے سامنے ہی بیٹھی تھیں۔ ولیمے کی دعوت تھی، ساتھ والی کرسی پر ان کے بچے بیٹھے تھے۔ ایک خاتون جس نے چند ماہ کا بچہ گود میں سمیٹ رکھا تھا، وہ ساتھ والی خاتون کی باتیں سن رہی تھی جس کا اصل موضوع بچے ہی تھے۔ باتوں سے لگ رہا تھا کہ آپس میں دور کے رشتہ دار ہیں اور کچھ یوں باتیں ہو رہی تھیں، ارے آپ کے بچے نے بیٹھنا شروع نہیں کیا ابھی تک، میرے بیٹے نے تو ماشاءاللہ چیلے میں ہی گردن سنبھال لی تھی اور 6 ماہ کا بیٹھنے بھی لگ گیا تھا۔ نہیں آپا، ابھی تو صحیح سے نہیں بیٹھ سکتا، میرے سارے بچے ذرا لیٹ ہی بیٹھتے اور چلتے ہیں۔ ہاں، آپ کا بچہ ویسے مجھے تو کمزور بھی لگ رہا ہے، کیا کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا۔ اب اس خاتون کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کی لکیریں واضح ہونا شروع ہوئی، جبکہ میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا، وہ موٹا نہ صحیح لیکن بہت ایکٹیو لگ رہا تھا۔ یہ تمہاری بیٹی بھی 9 سال کی ہو گئی ہے نا؟ میری نمرہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ دوسری بولی، جی آپا۔ پہلے والی، لیکن قد نہیں کیا اس نے، جبکہ تم میاں بیوی کا تو قد کاٹ اچھا ہے، جبکہ اس بچی کا قد عمر کے لحاظ سے ٹھیک ہی تھا، مگر وہ خاتون اس ماں کو بچوں کی گروتھ، قد، پڑھائی کا تقابل کر کے اچھا خاصا پریشان کر رہی تھی۔ کھانا کھل گیا، لیکن وہ ماں بے خیالی میں ہی لقمے منہ میں ڈال رہی تھی۔ شاید بچوں کے حوالے سے سن کر فکر میں پڑ گئی اور پریشان کرنے والی خاتون پلیٹ بھر بھر کر ٹھونسنے میں مصروف ہو گئی۔ پتہ نہیں خواتین کیوں نہیں سمجھتیں کہ ہر بچے کا بڑھنے، پڑھنے اور مزاج کا تقابل کسی اور بچے سے بنتا ہی نہیں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں میں بھی موازنہ نہیں بنتا۔ کیا ہم اپنے بچوں کا دوسرے کے بچوں سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہر بچے کو قدرت نے الگ انفرادیت دی ہے، ہر بچے کی ڈیفالٹ سیٹنگ اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ دیکھنے میں کمزور ہیں لیکن جسمانی طور پر متحرک ہیں، کچھ پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے لیکن باقی کاموں میں حد درجہ ذہین ہیں۔ مجھے اکثر ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایسا موازنہ کبھی اچھا نہیں لگا۔ کیا ہوا جو آپ کا بچہ ذہین ہے اور دوسرے کا نہیں؟ کیا ہوا جو آپ کا بچہ فر بولتا ہے اور دوسرا شرما کر؟ کیا ہوا جو آپ کے بچے کو ہر خوراک لگ جاتی ہے اور دوسرے کو کھایا پیا نہیں لگ رہا؟ پلیز دوسرے بچوں کی ماؤں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں، نہ ہی مفت مشورے دے کر شرمندہ کریں۔ آپ تو ایک جملہ بول کر چل دیتے ہیں، لیکن یہی جملہ ایک ماں کی بھوک ختم کر دیتا ہے اور وہ سوچتی رہتی ہے شاید میرے بچے میں ہی کمی ہے، باقی سب کے بچے پرفیکٹ ہیں۔ یقین کیجئے قدرت نے ہر بچے کو ہی الگ خوبیاں دے کر بھیجا ہے، ان کا موازنہ بنتا ہی نہیں۔ جس قرآن میں کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو اس نے یقیناً یہ ننھے فرشتے بڑی خوبصورتی سے چاک سے اتارے ہوں گے۔ اس لیے پلیز بچوں میں تقابل کرنا چھوڑ دیں۔ بچوں کا آپس میں تقابل اور موازنہ کرنا ایک غیر صحت مند رویہ ہو سکتا ہے۔ یہ بچوں میں خود اعتمادی کی کمی، حسد اور منفی جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ ہر بچہ اپنے منفرد صلاحیتوں اور خصوصیات کے ساتھ آتا ہے اور انہیں اپنے انداز میں ترقی کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ تقابل کی بجائے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے منفرد خصوصیات کو سراہیں اور انہیں اپنی رفتار سے بڑھنے دیں۔ یہ ان کے جذباتی اور ذہنی صحت کے لیے زیادہ مفید ہوگا اور آپ کے تعلقات کو بھی مضبوط کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔